نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا وقال النبي صلى الله عليه وسلم لكل نبي رفيق ورفيقي في الجنة عثمان. یہ بچوں کے ساتھ ہمارا دوسرا ایپیسوڈ ہے اور اس ایپیسوڈ کا مقصد پچھلی مرتبہ بھی بتلایا تھا کہ تاکہ بچوں کو سمجھنے میں آسانی ہو، کیونکہ ایک ہے بیان کی صورت کے اندر، اس میں بچوں کو دلچسپی نہیں ہوتی سننے میں، لیکن ایک ہے سوال و جواب کی صورت کے اندر، تو اس میں سننے والے جو بچے ہیں ان کو دلچسپی سی ہوتی ہے اور سننے میں مزہ آتا ہے کہ اب اس سوال کا جواب کیا ہوگا، اس سوال کا جواب کیا ہوگا. اور مقصد کہ بچوں کی زندگی کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مخلص صحابہ کرام، ان کی سیرت کی معلومات، ان کی حالات کی یعنی حالات زندگی کی معلومات ان کے بچوں کو بھی پتہ چل جائے. تو یہ مختصر شارٹ سوالات ہیں. ابھی جیسے پچھلے ایپیسوڈ کے اندر کیا تھا، اس مرتبہ بھی کریں گے، تو ان کے جوابات دیے جائیں گے اور سننے والے زیادہ سے زیادہ اپنے بچوں کو سنائیں تاکہ جو ہے صحابہ کرام کی زندگی جو ہے وہ ہمارے بچوں کو بھی معلومات اس کے بارے میں مل جائے. جی پہلا سوال کریں. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کی طرف سے سلسلہ نسب بیان کریں. جی سوال یہ کیا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کی طرف سے جو سلسلہ نسب بنتا ہے وہ بیان کریں. تو عروہ بتلایا تھا کہ ان کی والدہ کا نام تھا عروہ بنت قریظ بن ربیعہ بن حبیب بن عبد شمس بن عبد مناف. عبد مناف پر آ کر ان کا بھی سلسلہ نسب مل جاتا ہے والدہ کی طرف سے. تو عروہ بن قریظ بن ربیعہ بن حبیب بن عبد شمس بن عبد مناف. تو یہ ان کی والدہ کی طرف سے سلسلہ، جیسے عثمان غنی کے والد کی طرف سے سلسلہ نسب عثمان بن عفان بن ابو العاص بن امیہ بن عبد شمس بن عبد مناف تھا. آپ رضی اللہ عنہ اپنے پیار سے اپنی والدہ کو کیا پکارتے، کس نام سے پکارتے تھے؟ قبطۃ الدیاج، یہ پیار سے اپنی والدہ کو پکارتے تھے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرب کے دوستوں کے مطابق بچپن میں کون کون سے کام سر انجام دیے؟ چونکہ عرب کے ہاں بکری چرانا ان کا پیشہ ہوتا تھا، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے بھی بچپن کے اندر عرب کے دستور کے مطابق بکری چرائی. آپ رضی اللہ عنہ نے جوان ہونے پر کون سا پیشہ اختیار کیا؟ بچپن سے ہی جوان ہوئے، بچپن میں بکری چرائی، جوانی میں جب آئے تو پھر تجارت کی طرف مشغول ہو گئے. تو پھر تجارت کا پیشہ جو ہے آپ نے جوانی کے اندر جو ہے وہ اختیار کیا. تجارت میں شہرت پانے کی وجہ سے لوگ کیا کہتے تھے؟ یعنی آپ نے تجارت کے اندر بڑی شہرت پائی، ایمانداری کے ساتھ، دیانت کے ساتھ، کیونکہ شریف الطبع تھے. تو تجارت کے اندر امانت داری کی وجہ سے آپ کو ملک التجارہ یعنی تجارت کے بادشاہ آپ کو کہا جاتا. آپ رضی اللہ عنہ کی شادی کس خاتون سے ہوئی؟ پہلی شادی محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کی ہوئی. تو جس خاتون سے بچے نے سوال کیا کہ پہلی خاتون کون سی تھی جن سے آپ کا عقد ہوا، تو پہلی بیوی آپ کی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی. حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے کون سی اولاد دعائی؟ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے کون سی اولاد ہوئی؟ عبداللہ بن عثمان، یہ ایک صاحبزادے جو ہے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے ہوئے. حضرت عبداللہ بن عثمان نے کب وفات پائی؟ 6 سال کی عمر میں یہ بچہ فوت ہو گیا تھا. کس بیماری سے فوت ہوئے؟ بچپن میں ہی مرغ نے چونچ ماری، کوئی اس طرح زخم ہوا آنکھ کے اندر یا کہیں اور، تو اس زخم کی وجہ سے جو ہے ان کی وفات ہو گئی. عبداللہ نے وفات کب پائی؟ جمادی الاولیٰ 4 ہجری کے اندر یہ فوت ہوئے. عبداللہ کی نماز جنازہ کس نے پڑھی؟ حضرت سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسے کی نماز جنازہ خود پڑھائی.
سیدنا عثمان کی زوجہ رقیہ بیعت بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں آنے سے قبل اپنے چچا زاد بھائی عتبہ ابی لہب کی وجہ سے زوجیت بھی میں تمہیں بتائیے اس نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیوں طلاق دی؟ سوال بہت لمبا تھا، اس کا مختصر پوچھا یہ گیا اس سوال کے اندر کہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقد پہلے کس سے ہوا تھا، اور اس نکاح کی وجہ کیا بنی ٹوٹنے کی، طلاق کی؟ تو عتبہ بن ابی لہب جو ابو لہب کا بیٹا تھا اس سے آپ کا نکاح ہوا تھا، لیکن جب سورۃ اللہب نازل ہوئی آپ علیہ السلام نے اسلام کی دعوت دی، اس نے آپ علیہ السلام کی توہین کی، اللہ رب العزت کو برداشت نہ ہوئی، اللہ رب العزت نے جواباً تبت یدا ابی لہب وتب یہ نازل کی، تو اس کے سن کر ابو لہب غصے میں آیا، اور غصے میں آ کر اس نے اپنے بیٹوں کو کہا کہ اس کی بیٹیوں کو طلاق دے دو، تو آپ علیہ السلام کی صاحبزادی کو طلاق کی یہ وجہ بنی۔ سید حضرت عثمان کے والد کا نام عفان تھا، ان کے دادا اور پردادا کے کیا نام تھے؟ دادا کا نام ابی العاص، اور پہلے بھی سلسلے نے سب بتایا، امیہ، پھر اس کے بعد عبد شمس، پھر عبد مناف، یہ ان کا ایک سلسلہ نسب تھا۔ حضرت رقیہ نے کب وفات پائی؟ جمادی الاولیٰ 4 ہجری کے اندر جب غزوہ بدر ہوا، صحابہ کرام غزوہ بدر سے واپس آ رہے تھے، اور حضرت عثمان غنی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفن کر رہے تھے۔ آپ نے کتنی عمر میں اسلام قبول کیا؟ 30 برس کی عمر کے اندر آپ نے اسلام قبول کیا۔ کیا اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دراقرم میں پناہ گزین تھے؟ دار ارقم وہ مقام تھا جہاں پہ آپ علیہ السلام صحابہ کرام کو تعلیمات دیتے تھے، تو جب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائے تو اس وقت بھی آپ علیہ السلام دار ارقم میں ہی پناہ گزین تھے۔ آپ نے کس کی دعوت پر اسلام کی طرف رغبت فرمائی؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پر آپ نے اسلام کی طرف رغبت فرمائی۔ ابھی اس نے پہلا سوال کیا تھا، اس کا جواب نفی کے اندر ہے کہ جب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مقام جو دار ارقم تھا جہاں پر آپ علیہ السلام صحابہ کرام کو بلا کر وہاں تعلیمات دیتے تھے، تو جب عثمان غنی رضی اللہ عنہ تو اس وقت آپ علیہ السلام دار ارقم میں پناہ گزین نہیں تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ کے ساتھ کن دوستوں نے اسلام قبول کیا؟ حضرت زبیر بن عوام، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ صحابی تھے جو جلیل القدر اور عشرہ مبشرہ جن کو آپ علیہ السلام نے جنت کی بشارت دی۔ آپ اسلام قبول کرنے کے سلسلے میں کیا کہلانے کے حقدار ٹھہرے؟ اسلام قبول کرنے کی وجہ سے آپ السابقون الاولون یعنی وہ صحابہ کرام جو اسلام میں سبقت کرنے والے وہ ٹھہرے۔ آپ نے دوسری شادی کس خاتون سے کی؟ دوسری شادی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ سے کی، یہ بھی آپ علیہ السلام کی صاحبزادی تھی۔ حضرت ام کلثوم کا نکاح پہلے کس کے ساتھ ہوا تھا؟ جیسے پہلے بتلایا کہ ابو جہل کے 2 بیٹے تھے، ایک کا نکاح حضرت رقیہ سے ہوا تھا، دوسرے کا نکاح حضرت ام کلثوم سے ہوا تھا۔ انہوں نے اسی وجہ سے کہ سورہ لہب کے نزول کی وجہ سے آپ علیہ السلام کی دونوں صاحبزادیوں کو انہوں نے طلاق دے دی تھی۔ عتبہ سے علیحدگی کیسے ہوئی؟ وہ وجہ بتلائی کہ سورہ لہب نازل ہوئی، اس کے غصے میں آگے باپ نے کہا کہ ان کو طلاق دے دو، تو انہوں نے اس وجہ سے آپ علیہ السلام کی دونوں صاحبزادیوں کو طلاق دے دی۔ حضرت ام کلثوم کا دوسرا نکاح کس سے ہوا؟ دوسرا نکاح حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ کا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا۔ ام کلثوم سے کب نکاح ہوا؟ 12 ربیع الاول 3 ہجری کو یہ دوسرا نکاح ہوا۔ آپ رضی اللہ عنہ کی رخصتی کب عمل میں آئی؟ جمادی الاخری میں آپ کی رخصتی جو ہے وہ عمل میں آئی۔ حضرت ام کلثوم کب انتقال ہوا؟ 4 ہجری کو ان کا انتقال ہوا۔ حضرت ام کلثوم کے بطن سے کون سی اولاد حاصل ہوئی؟ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ کے بطن سے کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ ام کلثوم کا نماز جنازہ کس نے پڑھایا؟
ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نماز جنازہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے خود پڑھایا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بیٹیاں تھیں؟ 4 بیٹیاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تھیں، جس میں سب سے بڑی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور سب سے جو چھوٹی بیٹی تھی اس کا نام تھا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بیٹیوں کا نکاح آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا؟ 2 صاحبزادیوں کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا، ایک رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کے اسمائی گرامی کیا تھے؟ ٹوٹل آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی صاحبزادیاں 4 تھیں. 2 کا نکاح حضرت عثمان سے ہوا، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی. ان کا نکاح جو ہے وہ ابو العاص نامی شخص سے ہوا، اور ایک بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا. اس سے پہلے کس صحابی کو ایسا فخر نصیب ہوا؟ کسی صحابی کو یہ فخر نصیب نہیں ہوا کہ اس کے ہاں 2 بیٹیاں نبی کی جو ہے وہ اس کے عقد میں آئی ہوں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے داماد کون تھے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقد ہوا، اور ان سے حضرت حسنین کریمین جو ہیں حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ، وہ انہی کے صاحبزادے ہیں، حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے. جیسے پیچھے حضرت عثمان غنی کی جب تاریخ آئی تو اس میں بتلایا تھا کہ ان کو اسلام لانے کے بعد تکلیف مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. سگے چاچا نے ان کو زنجیروں کے اندر باندھ کر وہ کمرے کے اندر بند کر دیا. اور جو اسلام میں سب سے زیادہ مشکلات حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ شقی بدبخت لوگ بہت زیادہ ظلم کرتے تھے حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو اسی کے متعلق کچھ سوالات ہیں جو بچے کریں گے تاکہ حضرت عمار رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی ہمیں کچھ جو ہے وہ معلومات جو ملے. جی آخرکار وہ کہنے پر مجبور ہوئے تو انہوں نے کیا کیا؟ حضرت عمار رضی اللہ عنہ کو جب انہوں نے بہت زیادہ مارا اور بہت زیادہ ظلم کیا، تشدد کیا، اور وہ مسلسل ان کا یہی مطالبہ تھا کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہو اور لات منات کی بڑائی کرو، ان کو اچھا کہو، تو پھر ہم آپ کو چھوڑیں گے. تو پھر حضرت مجبوراً حضرت عمار رضی اللہ عنہ نے لات کی بھلائی کی، لات منات جو ان کے بت تھے بڑے، وہ قرآن پاک کے اندر بھی آتا ہے وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَىٰ، تو ان کی اچھائی حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ نے کی. حضرت عمار کس کی خدمت میں حاضر ہوئے؟ یہ واقعہ ہوا کہ منات کی تعریف کرنی پڑی، اس کو بھلا کہنا پڑا. تو واقعے کے فوراً بعد جب مشرکین کی چنگل سے، ان کے شکنجے سے چھٹے، تو فوراً آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر سارا واقعہ بیان کیا کہ میں تو اس طرح کر کے آیا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا واقعہ سن کر کیا فرمایا؟ تو پھر آپ علیہ السلام نے کہا کہ آپ دل میں کیا پاتے ہو؟ آیا آپ دل سے ان کی تعریف کر رہے تھے لات منات کی، یا زبانی طور پر صرف اپنی جان کو بخشش کے لیے؟ تو آپ علیہ السلام نے ان سے یہ سوال کیا آپ دل میں کیا پاتے ہو؟ حضرت عمار رضی اللہ عنہ نے کیا کہا؟ تو فوراً حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا میں دلی طور پر تو مطمئن ہوں، جب ہم نے کہہ دیا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیہ، ہم اس پر پکے ہیں. الا یہ کہ بڑی کوئی مشکل آ گئی تھی، اس کی وجہ سے میں جو ہے تھوڑا سا تذبذب کا شکار ہوا، لیکن دلی طور پر میں آپ کے نبی ہونے پر، اللہ کے ایک ہونے پر اور اسلام کو سب سے اچھا مذہب ماننے پر دلی طور پر میں مطمئن ہوں. یہ تھا آج کا ہمارا ایپیسوڈ کہ جس کے اندر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کچھ احوال بیان کیے بصورت سوال و جواب، پھر کچھ تکالیف کے عنوان سے کچھ سوال آئے کہ مشکلات اسلام میں آتی تھی. تو حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی آپ علیہ السلام کے صحابی تھے، ان کے بارے میں کچھ سوالات جوابات جو ان کے ساتھ بھی تھی اس کے بارے میں بیان کیا. باقی دعوانا الحمدللہ رب العالمین.